کوئی ایسا معاشرہ ہو، کوئی ایسی سوسائٹی ہو کہ جس کے اندر خواتین اور مردوں کی تعداد برابر ہو، تو وہاں پر یہ لازم نہیں ہے مردوں کو کہ وہ جناب دو دو تین تین سے ہی نکاح کریں۔ تو خواتین جو کہہ رہی ہیں کہ میرا مزاج یہ نہیں چاہتا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مزاج کو نا دین اسلام کے مزاج پہ قربان کر دیں۔ بیوی کو کسی صورت میں مرد کے حوالے سے یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنے خاوند کو نکاح سے روکے۔ اگر روکتی ہے تو وہ شرعی طور پہ گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دے گی، اس معاشرے اس سوسائٹی کو بھی جواب دے ہے۔ اچھا، وہ خواتین جو کہ اپنے شوہروں کو روکتی ہیں، شوہر کی خواہش ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، شوہر کی افورڈیبلٹی ہے، شوہر کر سکتا ہے، اس کا رائٹ ہے، لیکن وہ پھر بھی یہ کہہ کے روک دیں کہ دنیا کیا کہے گی، یہ کیا کہے گی، تو ایسی خواتین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی ملامت کو سامنے نہ رکھنا۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا گزارا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ایک پر اکتفا کرتے ہیں، تو شریعت نے جبر نہیں کیا کہ لازمی طور پہ دوسری کریں اور تیسری کریں، چوتھی کریں۔ لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے اور ایسی خواتین کے جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر مردوں کو بھی چاہیے کہ جو ہے وہ وسعت نظر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بڑا دل کرتے ہوئے شریعت کے حکم پر عمل کریں۔ یہ جو دو دو تین تین چار چار کا حکم ہے نا، یہ ہر لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ چلیں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا معاشرہ ہو، کوئی ایسی سوسائٹی ہو کہ جس کے اندر خواتین اور مردوں کی تعداد برابر ہو، تو وہاں پر یہ لازم نہیں ہے مردوں کو کہ وہ جناب دو دو تین تین سے ہی نکاح کریں۔ اب وہاں پہ پاسبلٹی ایسی ہے کہ آپ کے پاس ایک ہے تو ایک پہ ہی اکتفا کریں، لیکن اگر آپ کے پاس خواتین کی زیادہ تعداد موجود ہے، مسلمان خواتین اس حوالے سے احتیاجی کا شکار ہیں، تو آپ کو دو تین اور چار کی اجازت ہے۔ بس مزاج کو دیکھا جائے گا کہ آپ کا مزاج کیا کہتا ہے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ کس حد تک روک سکتی ہے یا نہیں روک سکتی، تو یہ بات لکھ لیں خواتین بھی مرد بھی کہ بیوی کو کسی صورت میں مرد کے حوالے سے یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنے خاوند کو نکاح سے روکے۔ اگر روکتی ہے تو وہ شرعی طور پہ گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دے گی، اس معاشرے اس سوسائٹی کو بھی جواب دے ہے۔ ٹھیک ہے، عورتیں اس کو پوزیسونیس کا نام دے دیتی ہیں کہ ہم تمہارے بارے میں بہت پوزیسو ہیں، ہم تمہیں شیئر نہیں کر سکتے، تو اس کے بارے میں ایک عورت کا دل ہے، لائک وہ نہیں شیئر کر پا رہی ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہی ہے، تو اس کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ تو مزاج ہے نا، خواتین کے حوالے سے یہ ایک فطرتاً بات ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ دوسری بیوی کو برداشت تو نہیں کرے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی برداشت کو دیکھیں، برداشت بمانا اپنی خواہشات بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ میری خواہش یہ نہیں چاہتی کہ میرا خاوند کسی اور خاتون کے پاس جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت نہ لائے اللہ تعالیٰ کہ وہ مرد جو ہے وہ کسی اور کے خیالوں میں گم ہو، تو یہ گناہ کو برداشت کر لیں گی لیکن وہ ثواب کو برداشت نہیں کریں گی۔ مطلب یہ کہ یہاں پر بھی ہم نے اپنی خواہش کو سامنے رکھا، یا اس خاتون نے اپنی خواہش کو سامنے رکھا کہ میرا دل نہیں چاہتا۔ بھئی اگر میرا دل نہیں چاہتا تو میرے رب نے جہاں پر اجازت دی ہے تو پھر میرے دل کی کیا اوقات ہے، میری خواہش کی کیا اوقات ہے۔ سب سے بڑی جو ایک کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز ہے وہ ہے اپنی خواہشات پہ عمل کرنا۔ دین اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا۔ دین کا کوئی حکم سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، اس پر بہرحال عمل کرنا ہے۔ ایک محدث ہیں اور وہ بڑی مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں، بڑی بہترین مثال کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے جو مسائل ہیں نا یا احکامات ہیں، یہ پہاڑوں کی مانند ہیں، اور ہماری عقل یہ سونار کے ترازو کی طرح ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کیا وہ جو پہاڑ ہے اس کو آپ سونار کے ترازو میں تول لیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو ٹوٹ جائے گا، وہ اس قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے۔ تو بلا تمثیل مثال دی صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ ہماری عقل، ہماری خواہشات، ہمارا شعور یہ بمنزلہ سونار کے ترازو کے ہیں، اور احکام اسلامیہ جو ہیں یہ پہاڑوں کی طرح ہیں، ان کو تولے نا۔ ہاں اتنا ضرور کہیں، جو چیز اسلام کی شریعت کی سمجھ میں آ جائے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری عقل کو اس قابل بنایا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار نہیں بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری عقل سے بالا ہے۔
ہماری عقل کی رسائی یہاں تک نہیں ہے، اس میں اپنی عقل کو قصوروار ٹھہرائیں۔ تو خواتین جو کہہ رہی ہیں کہ میرا مزاج یہ نہیں چاہتا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مزاج کو نا دین اسلام کے مزاج پہ قربان کر دیں۔